السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نام انگریزی میں کیسے لکھیں اسی کی پریکٹس اور مشق چل رہی ہے۔ آپ احباب سے درخواست ہے، ویڈیو تقریباً 5، 6، 7، 8 منٹ کی ہوتی ہے، اس میں سے کم کمنٹ میں ایک نام لکھا کریں۔ آپ اس بات کا ڈر اور خوف دل اور دماغ سے نکال دیں کہ ہم غلطی کریں گے۔ جو آدمی غلطی کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، اردو سے انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل کے اوپر اردو کے تھرو انگریزی سکھائی جائے گی۔ ابھی جو بیسک انگریزی چل رہی ہے جس کا تعلق اردو زبان سے ہے، ہم پہلے اسے سیکھیں گے، پھر اس کے بعد اصل انگریزی کی طرف چلیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے افنان۔ الف اور زبر جہاں پہ جمع ہو جائیں، میں نے ضابطہ پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے۔ صرف زبر کی انگریزی اے کو لکھیں گے، اور اس کے بعد فا ہے تو فا کی انگریزی ایف، پھر اس کے بعد نون ہے، نون کی انگریزی این، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا۔ یہ الف ساکن، اس کی انگریزی نہیں آتی ہے، بار بار ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ اخیر میں نون ہے اس لیے یہاں پر این کو لکھا، ہو گیا افنان۔ اسی طرح ہے سعدان، سین کی جگہ ہم نے ایس کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا، یہاں پر عین کی انگریزی نہیں آئے گی۔ دال کی جگہ ہم نے ڈی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے ہم نے اے کو لکھا، الف ساکن کی انگریزی نہیں آتی ہے۔ آخر میں نون ہے اس کی انگریزی این لکھا، ہو گیا سعدان۔ اسی طرح ہے حمدان، ہا کی جگہ ہم نے ایچ کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، میم ہے اس کی انگریزی ایم لکھا۔ یہ آپ کو جزم جو نظر آ رہا ہے اس کی انگریزی نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیں گے۔ دال کی جگہ ہم نے دال کی انگریزی ہم نے ڈی کو لکھی، اور اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، الف ساکن کی انگریزی نہیں آتی ہے۔ اخیر میں نون ہے، نون کی انگریزی این، ہو گیا حمدان۔ اسی طرح ہے ارمان، زبر کی جگہ ہم نے اے کو لکھا، را کی جگہ آر کو لکھا، میم کی جگہ ہم نے ایم کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، آخر میں نون ہے اس لیے این کو لکھا، ہو گیا ارمان۔ اسی طرح قرآن، قاف کی جگہ ہم نے ٹو کو لکھا، پیش ہے اس لیے یو کو لکھا، را ہے، را کی جگہ ہم نے آر کو لکھا، یہاں پر کھڑا زبر ہے اس کی انگریزی اے لکھی۔ آپ بعض جگہ دیکھیں گے کہ وہاں پر ڈبل اے بھی لکھا ہوتا ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ایک اے لکھا جائے۔ آخر میں نون ہے اس لیے این کو لکھا، ہو گیا قرآن۔ اسی طرح ہے عدنان، عین اور حمزہ اور الف، ان کی انگریزی نہیں آتی ہے، اوپر لگی ہوئی حرکت ہے اس کی انگریزی آ رہی ہے۔ زبر کی انگریزی اے ہے، اور دال کی انگریزی ڈی ہے، نون کی انگریزی این ہے، اور زبر کی انگریزی اے ہے، نون کی انگریزی این ہے، ہو گیا عدنان۔ اسی طرح ہے ابدان، زبر کی انگریزی اے، با کی انگریزی بی، دال کی انگریزی ڈی، زبر کی انگریزی اے، نون کی انگریزی این، ابدان۔ اسی طرح سلطان، سین کی انگریزی ایس، پیش کی انگریزی یو، لام کی انگریزی ایل، تو کی انگریزی ٹی، زبر کی انگریزی اے، نون کی انگریزی این، سلطان۔ اسی طرح حمائل، ہا کی انگریزی ایچ، زبر کی انگریزی اے، میم کی انگریزی ایم، زبر کی انگریزی اے، اور زیر کی انگریزی آئی، لام کی انگریزی ایل، حمائل۔ اسی طرح جلالین، جیم کی انگریزی جے، زبر کی انگریزی اے، لام کی انگریزی ایل، زبر کی انگریزی اے، پھر لام کی انگریزی ایل، اور یہاں پر یا ہے اس سے پہلے زبر ہے اس لیے ایک ساتھ اے آئی کو لکھیں گے تو اس کی انگریزی اے آئی، اور اخیر میں ہے نون اس لیے این، ہو گیا جلالین۔ اسی طرح ترمذی، تا کی انگریزی ٹی،
زیر کی انگریزی آئی، را کی انگریزی آر، میم کی انگریزی ایم، زیر کی انگریزی آئی، زال کی انگریزی زیڈ، اور اخیر میں جب یا ہو اس سے پہلے زیر ہو تو اس کی بھی انگریزی آئی آتی ہے، لہذا آئی کو لکھا۔ ہو گیا ترمذی۔ ہدایہ، ہا کی انگریزی ایچ، زیر کی انگریزی آئی، دال کی انگریزی ڈی، زبر کی انگریزی اے، یا کی انگریزی چونکہ اوپر حرکت لگی ہے اس لیے اس کی انگریزی وائی، زبر ہے اس لیے اے، اخیر میں ہا ہے اس لیے انگریزی ایچ، ہدایہ۔ مزید مشق کو جاری رکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے ارسلان، تو ہم نے زبر کی جگہ اے لکھا، را کی جگہ آر لکھا، سین کی جگہ ایس لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، پھر لام کی جگہ ایل کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا۔ الف ساکن اس کی انگریزی نہیں آتی ہے، آخر میں ہے نون تو نون کی جگہ ہم نے این لکھا، ہو گیا ارسلان۔ اسی طرح سبحان، سین کی جگہ ہم نے ایس لکھا، اوپر پیش ہے اس لیے یو کو لکھا، پھر اس کے بعد ہے با، تو با کی جگہ ہم نے بی کو لکھا، پھر ہا کی جگہ ایچ کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا، آخر میں ہے نون اس لیے این کو لکھا، ہو گیا سبحان۔ اسی طرح ہے عیان، زبر کی جگہ ہم نے اے کو لکھا اور یا کی جگہ ہم نے وائی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، آخر میں نون ہے اس لیے این کو لکھا، ہو گیا عیان۔ اسی طرح اربان، زبر کی جگہ ہم نے اے لکھا، را کی جگہ آر لکھا، با کی جگہ بی لکھا اور اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، آخر میں نون ہے اس لیے این کو لکھا، ہو گیا اربان۔ اسی طرح ارمان، زبر کی جگہ ہم نے اے کو لکھا، را کی جگہ آر کو لکھا، میم کی جگہ ایم کو لکھا اور زبر کی جگہ اے کو لکھا، آخر میں ہے نون اس لیے این کو لکھا، ہو گیا ارمان۔ اسی طرح سفیان، سین کی جگہ ہم نے ایس کو لکھا، پیش کی جگہ یو کو لکھا، فا کی جگہ ایف کو لکھا اور یا ہے اس کے اوپر زبر ہے، یا متحرک اس لیے وائی کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا، آخر میں نون ہے تو یہاں پر این کو لکھا، ہو گیا سفیان۔ اسی طرح رضوان، را کی جگہ آر کو لکھا، نیچے زیر ہے اس لیے یہاں پر آئی کو لکھا، پھر زواد ہے، زواد کی جگہ زیڈ کو لکھا، واو اس کی جگہ ڈبل یو کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، آخر میں نون ہے اس لیے این کو لکھا، ہو گیا رضوان۔ اسی طرح عمران، تو ہم نے زیر کی جگہ آئی کو لکھا اور میم کی جگہ ایم کو لکھا، را کی جگہ آر کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، آخر میں نون ہے اس لیے این کو لکھا، ہو گیا عمران۔ سلمان، سین کی جگہ ایس کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، پھر اس کے بعد لام ہے تو لام کی جگہ ایل کو لکھا، پھر اس کے بعد میم ہے، میم کی جگہ ایم کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، نون اس کی جگہ این کو لکھا، ہو گیا سلمان۔ اسی طرح ہے انس، زبر کی جگہ اے کو لکھا، نون کی جگہ این کو لکھا، زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا، آخر میں سین ہے تو یہاں پر ایس لکھا، ہو گیا انس۔ اسی طرح آفاق، یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ جہاں پر مد آ جاتا ہے وہاں پر ڈبل اے بھی لکھے جاتے ہیں اور سنگل بھی لکھا جاتا ہے، سنگل لکھنا بہتر ہے، تو یہاں پر ہم سنگل اے کو لکھیں گے، یہاں پر اے کو لکھ دیا، پھر اس کے بعد فا ہے تو یہاں پر ایف کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، آخر میں قاف ہے تو قیو کو لکھ دیا، ہو گیا آفاق۔ اسی طرح حسان، ہا کی جگہ ایچ کو لکھا، اوپر زبر ہے اس لیے اے کو لکھا، پھر سین کے اوپر تشدید ہے اور جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو جس طرح اردو میں 2 مرتبہ لکھا جاتا ہے، 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اسی طرح اس کی انگریزی 2 مرتبہ لکھی جاتی، ڈبل ایس لکھا گیا، پھر اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر اے کو لکھا، آخر میں نون ہے تو یہاں پر این کو لکھا،
ہو گیا حسان۔ تو بھائی آپ حضرات کی خدمت میں ناموں کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے آپ بالکل اس کو اگنور نہ کریں، ایک دو نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں اگر آپ کو انگریزی حقیقی معنی میں سیکھنا ہے۔ اور مزید یہ بتائیے کہ یہ پریکٹس کو جاری رکھا جائے یا ختم کر دیا جائے اور اصل انگریزی شروع کی جائے۔ آپ لوگوں سے مشورہ درکار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔